السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم النوع التاسع کا آغاز کریں گے۔ النوع التاسع، نویں نوع یا نویں قسم عوامل کی۔ اس نوع میں جن عوامل کا ذکر کیا گیا ہے ان عوامل کو اسماء الافعال کہا جاتا ہے۔ جن عوامل کا ذکر یہاں پر ہوا ہے ان کو اسماء الافعال کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسماء الافعال جو ہیں دراصل یہ ایسی اسماء ہیں جو کسی متعین قسم کے فعل پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ان کا جو معنی ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے ایک فعل کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو اسماء افعال ہوتے ہیں یہ افعال کا معنی رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے جیسے افعال میں زمانہ پایا جاتا ہے اسماء افعال جو یہاں پر مذکور ہیں ان میں بھی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو افعال کی پائی جاتی ہے ان اسماء کے اندر وہ ہے عمل کرنا۔ تو گویا کی تین چیزیں پائی جاتی ہیں اسماء افعال کے اندر جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ ایک تو یہ کہ کسی فعل معین پر دلالت کریں گے، کسی خاص معنی پر دلالت کریں گے، یعنی جب فعل معین پر دلالت کریں گے تو فعل معین یعنی کوئی خاص متعین قسم کے فعل پر جب دلالت کریں گے تو کوئی بھی فعل جو ہوتا ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے، تو اسماء افعال بھی ایک معنی پر دلالت کرے گا۔ ایک اشتراک ہوا۔ دوسرا اشتراک فعل کے ساتھ اس میں فعل کا یہ ہے کہ یہ فعل کے اندر جو زمانہ پایا جاتا ہے اسی طریقے کا زمانہ بھی اس کے اندر پایا جائے گا، یعنی اس میں فعل کے اندر بھی زمانہ پایا جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے فعل عمل کرتا ہے اسی طریقے سے اسماء افعال بھی عمل کریں گے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اسماء افعال اور دیگر نارمل قسم کے افعال میں بنیادی فرق رکھتی ہے، اور وہ ہے یہ کہ اسماء افعال کے اندر دیگر افعال کی علامت نہیں پائی جاتی ہے۔ اسماء افعال کے اندر دیگر جو افعال ہوتے ہیں نارمل، جیسے اس میں مضارع وغیرہ ہے اور ماضی وغیرہ کی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور اس کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ سب اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عوامل اس پر اثر نہیں کرتے۔ جیسے فعل مضارع میں ہے یذهب، تو لام لگا دیا آپ نے لیذهب ہو گیا، لم لگا دیا لم یذهب ہو گیا۔ تو یہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو عوامل ہیں یہ اس پر آ کر متاثر نہیں کریں گے اس میں فعل کو یا اسماء افعال کو۔ اور اسی طریقے سے اسماء افعال دیگر افعال کے اندر جو فعل ہونے کی علامتیں پائی جاتی ہیں وہ علامتیں بھی اس کے اندر نہیں پائی جائیں گی۔ تو یہ چند باتیں بہت ضروری ہیں اسماء افعال کی اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے۔ اب ہم اصل بحث کو شروع کرتے ہیں۔ النوع التاسع اسماء تسمى اسماء الافعال، نویں قسم ایسے اسماء کی ہے جنہیں اسماء افعال کہا جاتا ہے، یعنی وہ اسم بھی محسوس ہوتے ہیں دیکھنے میں اور فعل بھی محسوس ہوتے ہیں دیکھنے میں۔ تو اسماء افعال دراصل ان کو کہا ہی گیا
اسی لیے کیونکہ ان کے اندر اسم کی بھی کچھ خوبیاں پائی جا رہی ہیں اور فعل کی بھی خوبیاں پائی جا رہی ہیں. اسم کی تمام خوبیاں ان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے صرف ان کو اسم کہا جا سکے، اور فعل کے تمام اوصاف نہیں پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو صرف فعل کہا جا سکے. اسی لیے دونوں ناموں کو جمع کر کے ان کو ایک نیا نام دیا گیا اسم فعل کا. حالانکہ اسم ایک الگ چیز ہے، فعل ایک الگ چیز ہے. اسم کے اپنے اوصاف ہیں اور فعل کے اپنے اوصاف ہیں، لیکن یہ کچھ ایسے قسم کے، ایسے خاص قسم کے الفاظ ہیں کہ جن کے اندر اسما کے بھی اوصاف پائے جا رہے ہیں اور افعال کے بھی اوصاف پائے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو اسماء افعال کہا جاتا ہے. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ، اور ان کو اسماء افعال اس لیے کہا جاتا ہے. انما آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے ما کافہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے. آپ نے حروف مشبہ بالفعل کی بحث میں آخر میں یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی حرف مشبہ کے اخیر میں ما لگا دیا جاتا ہے اور اس ما کا نام ہوتا ہے کافہ. کافہ کے معنی ہوتے ہیں روک دینے والا. تو جب ما لگ جاتا ہے تو حروف مشبہ بالفعل میں سے جتنے ہیں ان سب کا عمل ختم ہو جاتا ہے. کافہ کے معنی ہوتے ہی ہیں روکنے والا. ما کافہ یعنی وہ ما جو کہ روک دیتا ہے، یعنی عمل کرنے سے روک دیتا ہے. تو یہ وہ انما، اور در حقیقت ان کو نام دیا گیا ہے اسماء افعال کا. سمیت یہ ماضی مجہول ہے، سمیت یہ فعلت کے وزن پر ہے، یہ ماضی مجہول ہے. اور انہیں اسماء الافعال کا نام دیا گیا ہے لأن معانیها افعال، کیونکہ ان کے جو معانی ہیں وہ افعال کی طرح ہیں. وہی 9، اور یہ سب 9 ہیں. 6 منها موضوعة للامر الحاضر، اس میں سے جو 6 ہیں وہ بنائے گئے ہیں، وضع کیے گئے ہیں امر حاضر کے لیے. امر حاضر کے لیے یعنی امر کی بھی ایک غائب قسم ہوتی ہے، تو کہنے ہیں وہ غائب کے لیے نہیں بلکہ حاضر کے لیے، امر حاضر کے لیے. اور امر کی وہ جو شکل ہے متکلم کی اس کے لیے بھی نہیں. تو اسی لیے انہوں نے کہا موضوعۃ للامر الحاضر کہ یہ وضع کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں امر حاضر کے لیے. وتنصب الاسم علی المفعولیت، اور یہ اسم کو مفعول ہونے کی بنا پر منصوب کر دیتے ہیں. یعنی کچھ اسما ایسی ہیں کہ وہ منصوب ہو جائیں گے اگر ان کے ساتھ استعمال ہوں گے مفعول ہونے کی وجہ سے. اوکے آل رائٹ. النوع التاسع، the 9th group is the group of nouns which is called asma'ul af'al, and they are termed asma'ul af'al. They are termed asma'ul af'al لأن معانيها أفعال, because their meanings convey the sense of verbs. لأن معانيها أفعال, because their meanings are verbs, meaning their meanings carry the sense of verbs. وهي 9، and they are 9. 6 منها موضوعة للأمر الحاضر. 6 of them have been designed to give the sense of أمر حاضر. وتنصب الاسم على المفعولية, and they give nasab to the noun because of مفعولیہ, or because of being object. آبجیکٹ ہونے کی وجہ سے یا مفعول ہونے کی وجہ سے وہ اسم کو نصب دے دیتے ہیں. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. احدھا، ان میں سے ایک رویدہ ہے. تو یہ جو رویدہ ہے فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَمْهِلْ، یہ بنایا گیا ہے، یہ وضع کیا گیا ہے امہل کے لیے. یعنی جو رویدہ ورڈ ہے یہ امہل کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. وَهُوَ يَقَعُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، اور یہ کلام کے شروع میں واقع ہوتا ہے. فار ایگزامپل
مثال کے طور پر رویدہ زیدن ای امہل زیدن، مثال کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں جملے میں رویدہ زیدن. رویدہ زیدن کا جو معنی ہوتا ہے وہ امہل زیدن ہوتا ہے. رویدہ زیدن کے معنی ہیں کہ زید کو اکیلا چھوڑ دو یا زید کو چھوڑ دو، یعنی کہ امہل زیدن یعنی زید کو مہلت دے دو. رویدہ کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دو. تو یہ دیکھیے یہ پہلا اس میں فعل ہے جو اس بحث میں ڈسکس کیا گیا، بتایا گیا، وہ ہے رویدہ. تو رویدہ کے اندر دیکھیے کہ یہ رویدہ فعل کی طرح بھی نہیں لگ رہا ہے دیکھنے میں، فعل کی ایک خاص شکل ایک خاص فارم ہوتی ہے، ویسا نظر نہیں آتا، تو اسم کی طرح دکھتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں فعل کہا جاتا ہے. لیکن آپ کو بتایا ابھی میں نے کہ اس کے اندر 3 چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو فعل کے اوصاف میں سے شمار ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ایک خاص معنی دیتا ہے، اور ایک خاص زمانہ یہ بھی رکھتا ہے، اور اس کا ایک خاص عمل ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں افعال کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور وہی چیزیں یہاں پہ جو اسما بیان ہوئی ہیں اس میں بھی پائی جاتی ہیں، اسی لیے اس کو اس میں فعل کہا جاتا ہے. تو بہرحال ان میں سے ایک رویدہ ہے اور اسے وضع کیا گیا ہے، یعنی ماہرین نے اسے بنایا ہے، اہل زبان نے اسے بنایا ہے امہل کے لیے. یعنی امہل تو ایک نارمل قسم کا ورب ہے. امہلا یمہل امہالن کے معنی ہوتے ہیں مہلت دینا، چھوڑ دینا، یہ باب الافعال سے آتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ امہل کے معنی میں، امہل تو بالکل ورب ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، تو نارمل تمام اوصاف فعل کے اس کے اندر موجود ہیں، اسم کا کوئی بھی وصف اس کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن رویدہ اس کے برخلاف ہے، یہ اب نارمل فارم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ يَقْعُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ، اور یہ لفظ رویدہ واقع ہوتا ہے کلام کے شروع میں، یعنی سینٹنس کے شروع میں یہ آتا ہے. یقع مطلب واقع ہوتا ہے یعنی آتا ہے، وقع یقع. فار ایگزامپل رویدہ زیدن، یعنی زید کو چھوڑ دیں، مثال کے طور پر زید کو چھوڑ دیں، ای امہل زیدن یعنی زید کو مہلت دے دیں. So one of them is رویدہ, which is designed to give the meaning of amhil, and this occurs in the beginning of the sentence, and this is used in the beginning of the sentence, or this occurs in the beginning of the sentence. For example, رویدہ زیدن, leave Zaid alone, meaning amhil زیدن, give respite or grant delay to Zaid, یعنی زید کو ڈیلے دیں یا ایز دیں. نمبر 2 پر اب بڑھتے ہیں. وَثَانِيهَا بَلْهَا، اور جو دوسرے نمبر کا ہے، یعنی دوسرا جو اس میں فعل ہے وہ بلہا ہے. اب یہ بلہا بھی دیکھیے، جو فعل کی ایک شکل ہوتی ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا ہے ماضی مضارع اور میزان الصرف کی جو تمام گردانیں آپ نے کی ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا بلہا تو کسی وزن پہ جا کے فٹ نہیں ہو رہا ہے. وَثَانِيهَا بلہا، اور دوسرے بلہا ہے. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلدَّعْ، چنانچہ اسے دع کا میننگ دینے کے لیے، دع کا معنی دینے کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلدَّعْ، اس طریقے کی جو ترکیبیں ایک پیچھے گئی ہے اور جو آگے آئے گی، یہ فا جو ہے اس کو کہتے ہیں فا تفصیلیہ. یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کسی جملے سے کسی پیچھے مبہم چیز کی مزید تفصیل بتانی ہوتی ہے تو اس جملے پر بھی فا کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ فا تفصیلیہ ہے جو عطف وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور ہو اس کی ضمیر ہے، ضمیر متصل، اور وہ اسم ہے انا کا. اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ریفر کر رہی ہے بلہا کی طرف، یعنی یہ بلہا کی نمائندگی کر رہی ہے یہ ضمیر. اور موضوعن یہ مفعول ہے، موضوعن یہ مفعول ہے، اور اس میں ایک ہوا ضمیر ہوگی جو نائب فاعل قرار پائے گی، اور لام حرف جار ہے، اور دع مجرور ہے. جار مجرور سے متعلق ہو جائے گا یہ موضوع کے، اور موضوع اپنے اندر جو ضمیر جو نائب فاعل ہے ایک، اس سے مل کر یہ ہو جائے گی خبر. کس کی خبر ہوگی؟ یہ انا کی خبر ہوگی، اور انا کا اسم پہلے سے ہو موجود ہے. اس طرح سے جملہ مکمل ہو جائے گا.
اور دوسرے نمبر پر بلہا ہے جو کہ وضع کیا گیا ہے دع کے لیے، جیسے بلہا زیدن، زید کو چھوڑ دیں، ای دع زیدن یعنی زید کو چھوڑ دیں۔ یہ بلہا اور دع ایک ہی معنی میں ہے، بلہا کا استعمال جو ہوتا ہے یہ دع کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ابھی جو یہ بلہا گزرا اور پیچھے جو رویدہ گزرا، ان دونوں میں بہت ہی کم فرق ہے۔ رویدہ کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو اکیلا چھوڑ دینا، یعنی کسی کو راحت پہنچانا یا کسی کو مہلت دینا یا کسی کے لیے آسانی پیدا کر دینا۔ اور بلہا کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بات ہی نہ کرو، اسے چھوڑو، ڈونٹ ٹاک اینی تھنگ اباؤٹ سم ون اور سم تھنگ، اکیلا چھوڑو اسے، اس کے بارے میں بات ہی نہ کرو۔ اس طریقے کا چھوڑنے کا مفہوم دے رہا ہے، جو اردو میں چھوڑ دونوں میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ پہلے میں چھوڑا کا مطلب یہ کہ بھئی اسے چھوڑ دو، کچھ اور مہلت دے دو، کچھ آرام پہنچاؤ اسے، یہ مفہوم ہے رویدہ کا اور امہل کا۔ اور بلہا کے اندر جو چھوڑنے کا معنی پایا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اسے چھوڑو، اس کی گفتگو ہی مت کرو، یا اسے اکیلا چھوڑ دو، ہم سے کیا مطلب، چھوڑو اسے، یہ مفہوم دیتا ہے بلہا۔ اور دوسرا جو اس میں فعل ہے وہ بلہا ہے، اور اسے وضع کیا گیا، اسے بنایا گیا ہے دع کے لیے، دع کا معنی دینے کے لیے، جیسے بلہا زیدن ای دع زیدن، جیسے بلہا زیدن یعنی دع زیدن یعنی زید کو چھوڑ دیں۔ اوکے، آل رائٹ۔ نمبر 3، وَثَالِثُهَا دُونَكَ، اور تیسرے نمبر پر ہے دونکا۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِخُذْ، اور دونکا کو بنایا گیا ہے خُذ کا معنی دینے کے لیے، جیسے دونکا زیدن ای خُذ زیدن، اور تیسرے نمبر پر دونکا ہے اور اسے بنایا گیا ہے خُذ کا مفہوم اور معنی دینے کے لیے، جیسے دونکا زیدن ای خُذ زیدن، یعنی کہ جیسے دونکا زیدن یعنی کہ زید کو آپ لیں یا پکڑ لیں۔ یہ دونکا کے معنی ہوتے ہیں لینا، پکڑنا، کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں لینا۔ دونکا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو لے لیں، کسی چیز کو پکڑ لیں، کسی چیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، اپنے قبضے میں لے لیں۔ تو آپ دیکھیے یہ دونکا کی جو صورت ہے، جو فارم ہے، یہ فعل کی صورت کی طرح نہیں ہے، تو شکلن اور فارم کے حساب سے یہ کچھ اسم کی طرح لگ رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسم سے ملتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فعل سے ملتی ہیں۔ تو انہی چیزوں کو، انہی دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس باب میں جو کچھ ایب نارمل قسم کے ناؤنس، ایسے الفاظ جو ذکر کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے ان کو اسم فعل کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع بنائی جاتی ہے اسماء الافعال۔ ورنہ اسم ایک الگ چیز ہے، فعل الگ چیز ہے۔ جو چیز اسم ہے وہ چیز فعل نہیں ہے، جو چیز فعل ہے وہ اسم نہیں ہے۔ لیکن یہاں بیان کیے گئے جو الفاظ ہیں یہ اسم میں اور فعل میں ہے، اسی لیے دونوں کو ملا کے ایک نیا نام دے دیا گیا، اسم فعل، یعنی کہ اسماء الافعال۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ کس اعتبار سے اسم ہے اور کس اعتبار سے یہ فعل ہے۔ بہرحال تو پیچھے سے میں تھوڑا ترجمہ کرتا ہوں اس کا انگلش میں بھی۔ وثانیہ، اور دوسرے نمبر پر بلہا ہے، and the second one is balha which has been designed to give the sense of da۔ دا کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دے، یہ بہت مشہور لفظ ہے چھوڑنے کا معنی دینے کے لیے، یعنی leave him alone۔ for example بلہا زیدن ای دع زیدن، یعنی leave زید alone، چھوڑو زید کو۔ اور نمبر 3 دونکا ہے، جسے بنایا گیا ہے خود کا معنی دینے کے لیے، جیسے دونکا زیدن، زید کو پکڑو، زید کو لو یا زید کو پکڑو، یعنی اس کو اپنے ہولڈ میں لو، اس کو اپنے کنٹرول میں لو، اس کو سیز کرو، ٹیک ہولڈ آف زید۔ اینڈ the third one is دونکا which is designed to give the meaning of خذ۔ یہ خذ جو ہے اخذ یا اخذو کا فعل الامر ہے، اور یہ محموز ہے، اور محموز میں اب نارمل ہوتے ہیں کچھ فارمز، جیسے دونکا زیدن
For example, dunaka zaidan, meaning khuz zaidan, take Zaid into your hold, or take hold of Zaid. वराबिउहा अलैका, अब ये चौथे नंबर का आप शुरू करने जा रहे हैं, और नंबर 4 अलैका है। फ़इन्नहु मौज़ूउन लिइल्ज़म, और ये इल्ज़म का माना देने के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अलैका ज़ैदन आई इल्ज़म ज़ैदन, मिसाल के तौर पर अलैका ज़ैदन यानी ज़ैद के साथ लग जाएं, ज़ैद के साथ लग जाएं, ज़ैद को पकड़ लें, यहां भी माना, लेकिन ज़ैद को पकड़ने का मतलब यानी कि ज़ैद को लाजिम पकड़ लें, उससे चिपक जाएं, उससे चिमट जाएं, उससे लग जाएं, यानी ज़ैद से लग जाएं। आई इल्ज़म ज़ैदन यानी ज़ैद को लाजिम पकड़ लें। And the fourth one is alayka, which has been designed to give the meaning of ilzam. For example, alayka zaidan, misal ke taur par alayka zaidan, meaning ilzam zaidan, stick to zaid, or accompany zaid, zaid ke saath lag jaएं, or adhere to zaid. तो ये हुआ नंबर 4 alayka। और नंबर 5 हय्यहल, नंबर 5 जो है वो हय्यहल है। फ़इन्नहु मौज़ूउन लिईती, और ये ईटी का माना देने के लिए बनाया गया है, यानी आइए, और ये बनाया गया है ईटी का माना देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हय्यहलिस्सलाह आई ईतिस्सलाह, जैसे हम कहते हैं हय्यहलिस्सलाह, तो इसका माना है ईतिस्सलाह यानी नमाज के लिए आओ। तो ये जो 5वां है ये है जनाब हय्यहल, 5वां जो इसमें फेल है इसको कहा जाता है हय्यहल, और हय्यहल के माने होते हैं ईटी यानी आ जाओ। जैसे हम कहते हैं हय्यहलिस्सलाह, हय्यहलिस्सलाह नमाज के लिए आ जाओ, आई ईतिस्सलाह यानी नमाज के लिए आ जाओ। हय्यहल तो ईती का माना देता है। ईती ये अतायाती का फ़िअलुल अम्र है, अतायाती के माने होते हैं आना। वसादिसुहा हा, और उनमें से छठा हा है। फ़इन्नहु मौज़ूउन लिखुज़, जो कि खुज के माने के लिए वज़ा हुआ है, जो कि खुज के माने के लिए वज़ा किया गया है। तो यहां पर आप ये जरूर जहन में रखें कि अभी पीछे एक लफ्ज गया है दून का, तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर का जो इसमें फ़िअल है वो भी इसी सेंस के लिए वज़ा किया गया है, और अभी जो छठे नंबर पे जो बता रहे हैं हा, ये भी खुज के माने ही के लिए बनाया गया है। जैसे हा ज़ैदन आई खुज ज़ैदन, जैसे कि हा ज़ैदन यानी कि खुज ज़ैदन, ज़ैद को पकड़ो। तो यहां पर आप देखें कि ये जो हा है ये खुज का मफहूम दे रहा है, ये जो हा है ये खुज का मफहूम दे रहा है। कैसे दे रहा है खुज का मफहूम? हा ज़ैदन आई खुज ज़ैदन यानी कि ज़ैद को पकड़ें, ज़ैद को पकड़ें, ये पूरा इसका मफहूम है। हा ज़ैदन यानी कि ज़ैद को पकड़ें। अब यहां पर ये ज़ैदन देखिए ये मफऊल है, हा ज़ैदन में ये ज़ैदन हा का मफऊल है। यही तो अहम बात है इन अस्माए अफ़आल में, ये अस्माए अफ़आल देखने में वर्ब की तरह नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिफात इनके अंदर पाई जाती हैं जिसकी वजह से इनको वर्ब कहा जाता है, वरना ये होते हैं इस्म। शुरू बहस में हमने इस बात की वजाहत कर दी थी कि इनके अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं जिसकी वजह से फ़िअलियत मुतरश्शिह होती है इनसे। एक तो माना,
اور ایک تو یہ کہ ان کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک تو معنی اور ایک تو زمانہ اور ایک تو عمل. تو دیکھیے ہا زیدن، زیدن پر عمل کیا ہا نے، اس کو مفعول بھی بنا دیا، تو یہی تو عمل ہے. تو تین چیزیں ان اسماء الافعال کے اندر پائی جاتی ہیں، معنی، زمانہ اور عمل. اور یہ تینوں اوصاف نارمل قسم کے جو افعال ہوتے ہیں عربی زبان میں ان کے اندر پائے جاتے ہیں. لیکن اس کی ہیئت اور اوپر کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے وہ اسم کی طرح ہوتا ہے، فعل کی طرح نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے اسم. تو یہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، دونوں صفات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اسم فعل کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو چھٹی قسم ہے وہ ہے ہا. ہا کے ساتھ آپ کو کہا گیا، جیسے کوئی چیز آپ کو کہنا ہے ہا زیدن، ہا عمرن، ہا بکرن، تو اس طریقے سے یہ استعمال ہوگا. اور ان میں سے چھٹا ہا ہے اور اسے خذ کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی خذ کے معنی کے لیے بنایا گیا ہے. جیسے ہا زیدن جس کے معنی ہے خذ زیدن، یعنی زید کو پکڑو. اینڈ the sixth one is ha, which has been designed to convey the sense of khuz. For example, ha zaidan, which means khuz zaidan, meaning take hold of Zaid, lay hold of Zaid, seize Zaid. وقد جاء فيه 3 لغات اخرى. اور اس ورڈ سے متعلق اس ورڈ میں یعنی ہا میں 3 اور ورژنس ہیں، 3 ویریئنٹس اور ہیں اس کے. There are 3 other forms of this same word. اور اس میں 3 دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں، 3 دوسری شکلیں یا 3 دوسرے فارم بھی اس کے موجود ہیں. اچھا، اردو میں کہتے ہیں کہ 3 لغات ہونا. کوئی لفظ ہوتا ہے جب اس کو 3-4 طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس کی 3-4 اسپیلنگ ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں اور بھی لغات ہیں. حالانکہ لغہ کے معنی ہوتے ہیں لینگویج، لیکن لغہ کے معنی فارم کے بھی ہوتے ہیں کہ کسی لفظ کے کئی اور فارم ہیں، یعنی ڈکشنری میں اس کو اور بھی طریقے سے پروناؤنس کیا جاتا ہے. تو وقت جاء فی 3 لغات اخرى، اور اس لفظ سے متعلق یا اس لفظ کی 3 اور لغات آئی ہیں، یا اس لفظ کی 3 صیغے یا 3 شکلیں اور بھی ہیں دوسری. نمبر 1 ہا بسکون الحمزہ، حمزے کے سکون کے ساتھ. ابھی جو آپ نے پیچھے پڑھا وہ ہا تھا، ہا اور الف. اب یہاں کیا ہو رہا ہے، ہا اور الف جو حمزہ آ رہا ہے ہا کے بعد، اس کو سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا کہہ رہے ہیں. تو ایک تو لغت یہ ہوئی، ایک تو فارم یہ ہوئی، اور دوسری جو فارم ہے وہ ہا ہے بزیادت الحمزۃ المکسورہ، حمزہ مکسورہ کے اضافہ کے ساتھ. تو یہ وہ ہائی ہو جائے گا، یعنی ایک تو شروع میں ہوا ہا اور پھر اس کی 3 اور لغات انہوں نے بیان کی، تو اس میں سے سب سے پہلے کو بیان کیا ہا، اور دوسرا بیان کر رہے ہیں ہائی بزیادت الحمزۃ المکسورہ، حمزہ مکسورہ کے اضافے کے ساتھ. اور تیسرا بتا رہے ہیں ہا، اور تیسرا ہا ہے بزیادت الحمزۃ المفتوحہ، حمزہ مفتوحہ کے اضافے کے ساتھ. تو یہ بات اب بالکل کلیئر ہو گئی. وقد جاء فیہ 3 لغات. This word occurs or is used with 3 other forms. This verb or this word is also used with 3 other forms. Number 1, ha, ha, with a hamza, with sukoon. And number 2, ha'i, بزیادت الحمزۃ المکسورہ, with the addition of a hamza which has kasra. And number 3, ha'a, بزیادت الحمزۃ المفتوحہ, with the addition of hamza maftuha, with the addition of a hamza which has fatha. So these 3
are the other forms of the same word. So in total there are 4 forms. Ha, number 1, and number 2, ha, in which the hamza has sukoon, and number 3, ha'i, which has additional hamza with kasra, and number 4, ha'a, which has additional hamza with fatha. That is it. Very simple. پھر آگے یہ کہہ رہے ہیں ولا بد لهذه الاسماء من فاعل وفاعلها ضمیر المخاطب المستتر فيها. اور ان اسما کے لیے کسی فاعل کا ہونا ضروری ہے، اور ان اسما کے لیے یعنی یہ جو اسماء ستہ ہیں، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو الفاظ گزرے ہیں ان الفاظ کو اسماء ستہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ٹوٹل 6 ہو رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسماء ستہ ہیں ولا بد لهذه الاسماء، اور ان اسماء کے لیے کسی فاعل کا ہونا ضروری ہے، یعنی ان اسماء ستہ کے لیے ایک فاعل ضروری ہے. جب فعل آپ نے مان لیا ہے تو اس میں ایک فاعل ہونا بھی ضروری ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ فاعل کون ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے یہاں پہ کہا ہا زیدن، زید کو پکڑیں، تو اس میں فاعل کون ہو رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو فاعل ہے فاعلها ضمیر المخاطب، اور ان اسماء کا جو فاعل ہے سبجیکٹ ہے وہ ضمیر مخاطب ہے، مخاطب کی ضمیر ہے، سیکنڈ پرسن کی ضمیر ہے، المستتر فیہا، جو کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس کے اندر انہی وربز کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہا کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور ہا کے اندر جتنی فارمز ہیں کہ اس کا جب آپ استعمال کریں گی، یا اس سے پہلے جو جتنے افعال گزرے ہیں پیچھے سے نمبر 1 سے جو گزرے ہیں، ان میں سے ایک رویدہ ہے، بلہا ہے، اور دون کا ہے، اور علی کا ہے، اور حیہل ہے، اور پھر یہ جو چھٹا تھا یہ ہا ہے. ان تمام کا جب ہم استعمال کریں گے کسی ناؤن کے ساتھ، کسی اسم کے ساتھ، تو وہ امر کا معنی رکھتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں پکڑو، چھوڑو، مہلت دو، لو، اور اسی طریقے سے آؤ، لازم پکڑو. یہ سب جو افعال استعمال کرتے ہیں ہم ان معانی کے ساتھ، تو ہم کسی کو حکم دیتے ہیں سامنے والے کو، اور جب حکم دیتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی مخاطب ہے، ضمیر مخاطب ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہی ضمیر مخاطب ان افعال کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے. الضمیر المستتر بولتے ہیں ایسی ضمیر کو جو چھپی ہوئی ہو. ایک ہوتی ہے ضمیر بارز، بارز بولتے ہیں جو ظاہر ہوتی ہے، جیسے ہوا ہے، ہیا ہے، یہ ظاہری ضمیریں ہوتی ہیں، انتا ہے، انتما ہے. لیکن کچھ ضمیریں ہوتی ہیں بعض حالات میں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر مستتر. تو ان تمام افعال کے اندر ضمیر مخاطب یہ چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، اور ضمیر مخاطب کیا ہے؟ انتا ہے. آگے چلیے. وَثَلَاثَةٌ مِّنْهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْفِعْلِ الْمَاضِي. اب دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہوئی یہاں پر یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو. سب سے پہلے میں اس کا ایک بار انگلش ٹرانسلیشن کر دوں. وَلَا بُدَّ لِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ مِنْ فَاعِلٍ, and there must be, یعنی these nouns must have or must necessarily have a subject, and their subject is a pronoun. Their subject is a ضمیر المخاطب, is a second person pronoun al-mustatru fiha, which is hidden in them, which is understood in them. اوکے اب آگے دیکھیے. وَثَلَاثَةٌ مِّنْهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْفِعْلِ الْمَاضِي, اور ان میں سے 3 ایسے ہیں جن کو فعل ماضی کے لیے وضع کیا گیا ہے. And 3 of them have been designed to convey the sense of فعل الماضی, the past tense. ابھی جتنے گزرے تھے یہاں پر آپ نے جو پڑھے ہیں یہ اسماء ستہ جن کو کہیں, یا جو 6 کے 6 گزرے ہیں, یہ امر حاضر کے لیے وضع کیے گئے تھے. They have been designed to give, to convey the sense of al-amr al-hadir,
the second person amr, imperative command के लिए they have been designed to convey the meaning of imperative commands, but there are three more such asma'ul af'al, and they don't give the sense of fi'lul amr, but they carry the sense of fi'lul mazi. وَثَلَاثَةٌ مِّنْهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْفِعْلِ الْمَاضِي، اور ان میں سے 3 فعل ماضی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، اور یہ اسم کو فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع کرتے ہیں، بنا دیتے ہیں. and they give rafa to the noun on the basis of being a subject. اب وہ فعل امر تھے، اور وہ جب فعل امر تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے مفعول کو، ان کو ایک مفعول چاہیے تھا، تو مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، تو اسی لیے رویدہ زیدن یا علیکہ زیدن یا ہا زیدن، یا اسی طریقے سے آپ نے دیکھا دونکا زیدن، بلہا زیدن، یہ سب جتنی جگہ پہ زید منصوب ہے یہ مفعول ہونے کی وجہ سے. لیکن یہ ماضی کے مفہوم میں جب استعمال ہوں گے 3 ایسے ہیں ایڈیشنل اسماء افعال، تو اب وہ کیا کریں گے کہ اسم کو جو کہ ان کے ساتھ استعمال ہوگا وہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع کر دیں گے. اب دیکھیے وہ تینوں کون کون ہیں. احدھا ہیہاتا، ان میں سے ایک ہیہاتا ہے جو کہ بنایا گیا ہے، ان میں سے ایک ہیہاتا ہے جو کہ بنایا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے یا موضوع ہے بعودہ کے لیے، یعنی بعودہ کا معنی دینے کے لیے. جیسے ہیہات زیدن یعنی بعودہ زیدن، جیسے ہیہات زیدن یعنی بعودہ زیدن، یعنی کہ زید دور ہوا. اوکے، تو ہیہاتا گویا کہ بعودہ کا معنی دیتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے جو یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو یہاں پر ہیہاتا ہے یہ صرف خبر کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ اس بات کا اظہار کرنے کے لیے ہے کہ یہ بات بہت دور ہے. یعنی جس چیز کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ وہ دور ہے، تو اس کا مطلب وہ دور ایسا ہے کہ وہ حاصل ہونے والی نہیں ہے. آپ کو ایک بات ہم نے شروع میں بتائی تھی کہ جو اسماء افعال ہوتے ہیں ان کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر مزید شدت آ جاتی ہے، معنی کے اندر. دیکھیے بعودہ کے معنی بھی دور ہونا اور ہیہاتا کے معنی دور ہونا. ہیہاتا کے اندر بعودہ کا مفہوم اور شدت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اور مبالغے کے ساتھ پایا جاتا ہے. تو یہاں ہم نے 9 اسماء افعال دیکھے. ایک تو اسماء ستہ جو کہ امر حاضر کے لیے تھے، اب یہ جو 3 آ رہے ہیں یہ ماضی کے لیے ہیں. تو اب یہاں پر یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو اسماء افعال ہیں ان کے متبادل نارمل افعال پائے جاتے ہیں، لیکن خصوصیت ان کے ساتھ یہ پائی جاتی ہے کہ نارمل افعال جو انہی کے ہم معنی پائے جاتے ہیں ان کے مقابلے میں ان اسماء افعال کے اندر وہی مفہوم زیادہ قوت، زیادہ طاقت، زیادہ پاور اور مبالغے کے ساتھ پایا جاتا ہے. تو اب یہ جو بات ہے ہیہاتا زیدن، زید دور ہوا، یعنی زید ایسا دور ہوا کہ وہ حاصل ہونے والا نہیں، اس تک رسائی آسان نہیں ہے. تو یہ محض خبر کا درجہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہ بتانا ہے اور یہ اظہار کرنا ہے کہ وہ بہت دور ہو گیا ہے، اور اتنا دور ہو گیا ہے کہ اس تک رسائی، اس تک ایکسس حاصل کرنا آسان نہیں ہے. اسی طریقے سے پیچھے اور بھی جو افعال آئے ہیں کہ پکڑو، یعنی پکڑو اسے، تھامو، جلدی کرو، پکڑ لو اسے. یعنی کہ یہ جتنے اسماء ستہ جو حاضر کے لیے ہیں اور جو ماضی کے لیے، دونوں کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے اس میں مبالغہ اور شدت اور تاکید اور زور پایا جاتا ہے زیادہ.
اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. آگے دیکھیے وثانیہا سرعانہ، اور ان میں سے جو دوسرا ہے وہ سرعانہ ہے. یہ وہ اسماء افعال ہیں جو فعل ماضی کے لیے بنائے گئے ہیں. تو اب وہ فعل امر کے لیے جو بنائے گئے تھے وہ 6 تھے، وہ مکمل ہوئے. اب یہ فعل ماضی کے لیے جو وضع کیے گئے ہیں تو ایک تو ہم نے مکمل کیا، اب دوسرے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دوسرا سرعانہ ہے اور اسے سرعا کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. سرعا کے معنی ہوتے ہیں جلدی کرنا. فار ایگزامپل سرعانہ زیدن ای سرعا زیدن، جیسے سرعانہ زیدن یعنی سرعا زیدن. سرعانہ زیدن کے معنی ہے سرعا زیدن. تو یہ جلدی کا جو معنی دے رہا ہے، یعنی سرعا کا معنی تو ادا کر رہا ہے سرعان، لیکن اس میں خبر دینے کے علاوہ مزید اس کی تاکید کرنی ہے اور مزید اس کے اندر زور پیدا کرتا ہے. جیسے جب یہ کہا گیا سرعان زیدن، یعنی زید نے تو بہت جلدی کی، یعنی کہ اس کی عجلت میں بہت ہی زیادہ مبالغہ پایا گیا، بہت زیادہ اس نے عجلت کی. تو صرف عام جو افعال ہوتے ہیں اسی ہم معنی، صرف اتنا ہی معنی اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے ان اسماء افعال کے اندر، بلکہ وہی معنی مزید شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے. اور ان میں سے دوسرا سرعانہ ہے اور اسے سرعا کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، یا جو کہ سرعا کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. جیسے سرعان زیدن یعنی سرعا زیدن، یعنی زید نے جلدی کی، یعنی زید نے تو بہت ہی جلدی کی. یہ ترجمہ ہوگا، یعنی زید نے بہت ہی جلدی کی. یا آپ کہہ لیں کتنی جلدی کی زید نے، بڑی جلد بازی کی زید نے. والثالث ہوا شتانہ، اور ان میں سے جو تیسرا ہے وہ شتانہ ہے. فإنه موضوع لافترقا، جسے افترقا کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. فإنه موضوع لافترقا، جسے افترقا کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. جیسے شتان زید و عمر، یعنی کہ افترقا زید و عمر. اب یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آخری ہے اس میں فعل وہ ہے شتانہ، اور شتانہ یہ افترقہ کے معنی میں آتا ہے. افترقہ کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ ہونا، الگ ہونا، جدا ہونا. یہ ہم سب جانتے ہیں. افترقہ یفترق افتراقا باب الافتعال سے آتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں جدا ہونا، علیحدہ ہونا، دوری اختیار کرنا، آئسولیٹ کر لینا اپنے آپ کو، کسی چیز سے سپریٹ ہو جانا. تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے شتان زید و عمر ای افترق زید و عمر، شتان زید و عمر جو کہ افترقہ کے معنی میں ہے. جیسے زید و عمر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، زید و عمر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، یعنی زید و عمر ایک دوسرے سے بہت دور نکل گئے، بہت دور ہٹ گئے. اور ان میں سے تیسرا شتانہ ہے اور اسے افترقہ کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. جیسے شتان زید و عمر، جیسے شتان زید و عمر یعنی کہ افترقہ زید و عمر، یعنی کہ زید اور عمر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. تو یہاں پر بھی جو جدائی کا معنی پایا جاتا ہے شتان زید و عمر میں، یہ افترقہ کی طرح نارمل نہیں ہے کہ افترقہ کے معنی ہے الگ ہو گئے. اب شتانہ میں جیسا کہ ہم نے پیچھے بتایا تھا کہ اس میں مزید مبالغے کا اور شدت کا معنی پایا جائے گا. تو وہ کس طریقے سے ترجمہ ادا ہوگا؟ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ زید اور عمر ایک دوسرے سے بہت دور ہٹ گئے، ایک دوسرے سے بہت دور ہٹ گئے اور بہت زیادہ فرقت اور جدائی اور علیحدگی اختیار کر لی. اس طریقے سے معنی ادا ہوگا. تو یہ بھی ہم نے مکمل کر لیا. اب یہ پیراگراف جو 2-3 چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کا میں ایک بار انگریزی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. وَثَلَاثَةٌ مِّنْهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْفِعْلِ الْمَاضِي and 3 of them, meaning 3 from the asma' al-af'al have been designed to give
the sense of the past tense, to convey the sense of the past tense. وَتَرْفَعُ الْإِسْمَ بِالْفَاعِلِيَّةِ, and they give rafa to the noun due to being subject. أحدها هيهات, one of them is هيهات, فإنه موضوع لبعوضة, which is designed to convey the sense of بعوضة. For example, هيهات زيد, which means Zaid became distant. And number 2, the second one is sar'ana, which is designed to convey the sense of sar'a. For example, sar'ana zaydun, which means sar'a zaydun, Zaid hastened. Sar'a zaydun, Zaid hastened, or Zaid was too hasty. And number 3, the third one is shattana, which is designed to convey the sense of iftaraqa. For example, shattana zaydun wa amrun, which means iftaraqa zaydun wa amrun, Zaid and Amr were separated, or Zaid and Amr parted from one another, ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے. تو الحمدللہ یہ نوع مکمل ہو گئی. جلد ہی ہم اگلی نوع کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.